السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ سب کو خوش آمدید ہماری رمضان المبارک کی اس خصوصی کاوش میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے بخیر و عافیت گزر رہے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ محفوظ ہوں گے۔ ہم نے کل کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں جھونکا گیا، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی جانب ہجرت کی۔ آخر آپ ہجرت کر کے سیدنا لوط کے ہمراہ فلسطین کی طرف چلے گئے اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کی، تو شاہی کارندے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو پکڑ کر لے گئے، جس سے بادشاہ کو کافی تکلیف پہنچی۔ بالآخر اس نے حضرت ہاجرہ کو ہمراہ کر دیا۔ یہاں آپ نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی۔ کافی عمر ہونے کے باوجود ابھی تک اولاد نہیں تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما جو میرے گھر کی رونق بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بیٹے کی بشارت دی تھی اس کی نمایاں صفت حلیم تھی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دونوں کو مکہ کی وادی میں بسا دیا تاکہ ایک ایسی قوم کی داغ بیل پڑ سکے جس میں آخری پیغمبر کی باسط ہو۔ یہاں آپ اکثر آتے جاتے بھی تھے اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ سیدنا اسماعیل جب اس عمر کو پہنچے کہ جب وہ اپنے باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے تھے، تو سیدنا ابراہیم کو ایک اور بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا۔ آپ کو 3 راتیں مسلسل خواب آتا رہا جس میں آپ دیکھتے تھے کہ آپ اسی بیٹے کو جسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لیا تھا اور جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہا تھا، ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم نے اپنے نوجوان بیٹے کو یہ خواب بتا کر ان کی رائے دریافت کی۔ آپ نے یہ رائے اس لیے دریافت نہیں کی تھی کہ اگر بیٹا اس بات پر آمادہ نہ ہو یا وہ انکار کر دے تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے باز رہیں گے، بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ آیا یہ فی الواقع صالح بیٹا ثابت ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ نے جو دعا کی تھی وہ صالح بیٹے کے لیے کی تھی۔ سیدنا اسماعیل اس قدر خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے قربان ہونے کو تیار ہو گئے جس کی دوسری کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ وہ ایک نہایت صالح اور انتہائی فرما بردار بیٹے ثابت ہوئے، کیونکہ بیٹے کے قربانی دینے کا حکم تو باپ کو ہوا تھا، بیٹے کو قربان ہو جانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ بیٹے نے اپنے والد کا فرمان بلا چوں چرا تسلیم کر کے اپنے والد کی بھی انتہائی خوشنودی حاصل کر لی اور اپنے پروردگار کی بھی۔ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کی فرما برداری کی بے نظیر مثال قائم کر دی تو اس وقت رحمت الہی جوش میں آ گئی اور فوراً سیدنا ابراہیم پر وحی ہوئی کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہ کرو، ہمیں تو صرف تمہارا امتحان لینا مقصود تھا اور وہ ہو چکا جس میں تم پوری طرح کامیاب اترے ہو۔ ہمارا یہ مقصود ہرگز نہ تھا کہ تم فی الواقع بیٹے کو ذبح کر ڈالو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت دی جو ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ آپ کے سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ آپ ایک بت گھر اور بت فروش کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں اس کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی۔ آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی صحبتیں قبول کیں۔ دوسری بڑی قربانی یہ تھی کہ قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیاہ میدان میں جا چھوڑا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ ایک اور امتحان یہ تھا کہ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا اور آپ بے دریغ اور بلا تعامل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذاہب کی آپ علیہ السلام کی طرف ہی نسبت کرنا باعث عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ اسی واقعے کے ساتھ مخدوم شہاب کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل
اسی رمضان کی خصوصی کاوش میں جو آپ ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام TV پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد